جی ناظرین السلام علیکم. 3 خبروں پہ بات کرنی ہے. پہلی تو یہ بات یہ ہے کہ آئینی ترامیم کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے. سب سوچ رہے تھے کہ آج ترامیم ہو جائیں گی اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، لیکن ترامیم نہیں ہوئی. تو اس پہ کیا سچویشن ہے، کس پارٹی کا کیا موقف ہے، کون کہاں پر کھڑا ہے. دوسرا، طلبہ میں فسادات پھوٹ پڑے. پہلے لاہور میں ہوتا رہا، آج پنڈی میں بھی وہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی. تو یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے کون ہے، اور وہ جو ایک فیک نیوز ہے اس سے یہ سارا معاملہ گڑبڑ کیا جا رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی روانگی کا، یعنی اب وہ جا رہے ہیں، اس کے بارے میں چیزیں طے ہو گئی ہیں اور معاملات اب ان کی ملازمت ختم ہو گئی ہے. تو اس پر بات کر لیں گے. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آئینی ترامیم کے حوالے سے. آئینی ترامیم کا معاملہ یوں لگتا ہے کچھ لٹک گیا ہے، کچھ باتیں طے ہو گئی ہیں، لیکن کچھ باتیں ابھی رہتی ہیں. اندرونی کہانی جیو نیوز کے ذرائع ہمارے، اور انہوں نے کچھ بتایا. ہمارے دوست ہیں حیدر شیرازی، ان کی رپورٹ چھپی ہوئی ہے. انہوں نے بتایا کہ کچھ معاملات پر تو اتفاق ہو گیا ہے، لیکن کچھ معاملات پر جے یو آئی اور پیپلز پارٹی نے اپنی راہیں نون لیگ سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا. کن معاملات پر اتفاق ہو گیا ہے اور کن معاملات پر اتفاق نہیں ہوا وہ بتاتے ہیں. لیکن بہت ضروری ہے کہ آپ پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ یہ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. جن معاملات پر اتفاق ہو گیا کہ وہ آئین کے حوالے سے کچھ چیزیں ضرور ہونی چاہیے، کچھ ترامیم ہونی چاہیے. آئینی عدالت نہیں ہونی چاہیے، آئینی بینچ پر اتفاق ہو گیا. یعنی ایک سیپریٹ عدالت اور اس کا چیف جسٹس نہیں بنے گا، ایک آئینی بینچ بنے گا. اب اس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرک ہے. جو آئینی عدالت ہے نا اور آئینی بینچ، چیز تو ایک ہی ہے. اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ اس لیے کہ آئینی بینچ اگر ہے تو اس کا ہیڈ جو ہے اس کو منتخب کرے گا حکومت. فرض کریں کہ جسٹس امین الدین کو منتخب کر لیتے ہیں اس میں سے. اب وہ چیف جسٹس باقی 4 ارکان کو کرے گا، وہ اپنی مرضی کے لوگ چن لے اور وہ سارا کچھ وہ کر لے، تو وہ پھر وہ آئین کے فیصلے کریں گے. تو یہ ایک طرح کی آئینی عدالت بھی ہو گئی. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہو رہا کہ آئینی عدالت اور آئینی بینچ کا مسئلہ. عرفان صدیقی صاحب سینئر سینیٹر ہیں، انہوں نے کہا جی آج آپ کو خوشخبری ملے گی، آج خوشخبریوں کا دن ہے. تو معاملہ جہاں پہ اٹکا ہوا ہے وہ آرٹیکل 8 ملٹری ٹرائل کے حوالے سے بات ہے، ملٹری کورٹ کے حوالے سے، کہ سویلین کا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے کہ نہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ کی طرف سے یہ بڑی ضد کی جا رہی ہے کہ 9 مئی کے جو مجرمان ہیں نا وہ ان کا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے. اور بلاول بھٹو اور فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا. اچھا، اب اصل بات کیا ہے؟ میں اب اندازہ آپ کو بتا رہا ہوں، تجزیہ ہے میرا. وہ یہ ہے کہ سویلین کا ملٹری ٹرائل کے حوالے سے نون لیگ بھی متفق نہیں ہوگی، میرا اندازہ ہے. لیکن چونکہ وہ خود منع نہیں کر سکتے، حکومت میں ہیں، اس لیے انہوں نے کسی اور طریقے سے بات کی ہوگی. یہ شک کیوں پڑا؟ مولانا فضل الرحمان نے پچھلے دنوں ہمیں بلایا اور انہوں نے کچھ باتیں کی جو وہ ظاہر ہے جب آپ صحافیوں کو بلا کے بات کرتے ہیں آپ کا مقصد اس بات کی تشہیر ہوتا ہے کہ وہ بات پبلک ہو. انہوں نے یہ بات کہی کہ بلاول بھٹو نے مجھے کہا کہ ہم اس بات پر فلاں بات پر منع نہیں کر سکتے، آپ منع کر دیں، ہمارے پاؤں جلتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بتایا گیا ہوگا کہ اس دفعہ بھی یہی معاملہ ہوا ہوگا کہ نون لیگ کی طرف سے یہ کہا گیا ہوگا کہ ہم منع نہیں کر سکتے لیکن آپ منع کر دیں. تو ویسے بھی یہ معاملہ کمپلیکس ہے. کیوں نہیں مان رہے یہ ملٹری کورٹس کے اوپر؟ وہ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ سب کو پتہ ہے یہاں پہ طاقت کا توازن آج ادھر ہے کل ادھر ہے، آج ادھر ہو جائیں گے کل ادھر ہو جائیں گے. تو وہ کیسے کل کو کوئی اور پلٹ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کل کو جو آج باہر بیٹھے ہیں وہ جیل میں ہو، جو آج جیل میں بیٹھا ہے وہ وزیر اعظم ہو. یہ پاکستان میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو اس لیے
انہوں نے کہا کہ کل کو ہم بھی کوئی ایسا قانون پاس کر لیں جس میں بہت بری طرح پھنسیں تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا مولانا آپ منع کر لیں۔ تو مولانا صاحب نے اس پہ اور بلاول بھٹو نے ملٹری کورٹس کے حوالے سے منع کر دیا۔ پیپر پہ یہی رکھا کہ نون لیگ چاہتی ہے لیکن اس پہ ہمارا اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ مجھے لگتا ہے کہ اتفاق رائے تینوں کا ہے، یہ پبلک کنزمپشن کے لیے یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی۔ دوسری بات کہ طلبہ میں اختلافات، لاہور میں ایک فیک نیوز آئی، فیک نیوز کی بنیاد پر جھگڑے شروع ہوئے، فسادات شروع ہوئے، مار کٹائی شروع ہوئی، اور وہ کل مریم نواز نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ یہ ایک فیک نیوز ہے، جنہوں نے چلائی ہے ہم انہیں نہیں بخشیں گے، نہیں بخشنا چاہیے۔ لیکن ہوا کیا کہ اس ڈر سے لوگوں کو چپ رہنا چاہیے تھا اور ہنگامے نہیں کرنے چاہیے تھے، لیکن آج پنڈی میں وہ ہنگامے شروع ہو گئے۔ ایک فیک نیوز جو ہے ہی نہیں، کس لیول پر تحقیقات ہوئی ہیں، اس کالج میں کسی بچی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے، اس کو پکڑنا چاہیے، کہیں سے نہیں اس کی تصدیق ہو رہی۔ اب دیکھیے اس کے پیچھے کون ہے؟ ظاہر ہے پی ٹی آئی ہے، اس کو ہوا دے رہی ہے۔ سوابی میں آج ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے کہ ایک اسکول کی 12 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس پہ کوئی ہنگامہ نہیں کر رہا، اس پہ کہیں اسکول نہیں جل رہے۔ تو یہ کتنی اپنے اپنے علاقے کے حوالے سے عورتوں کی عزت ہے، بچیوں کی عزت ہے۔ اچھا، پنڈی میں بھی وہ شروع ہو گیا، اور ان کا خیال ہے اس کے پیچھے جو لوگ ہیں کہ انڈیا میں بھی اس طرح ہوا تھا کہ ایک لیڈی ڈاکٹر کو 4 لوگوں نے ریپ کیا تھا تو پورا ملک جو ہے فسادات کی آماج کا بن گیا تھا۔ بنگلہ دیش میں بھی طلبہ انقلاب لے آئے، تو طلبہ کے ذریعے کوئی گیم چلاتے ہیں، لیکن یہ بڑی خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں، اس لیے کہ اس سے کیا ہوگا؟ یہ بچے، اب پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو پکڑ کے نا جیلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اچھا، یہ ابھی بچے ہیں اور ان کے کریئر تباہ ہو جائیں گے۔ بلیک لسٹ میں ایک دفعہ آ گئے، ایک دفعہ لکھا ہوا آ گیا کہ یہ جیل میں رہے ہوئے ہیں، تو پھر انہیں نوکریاں نہیں ملیں گی، کوئی بھی ادارہ انہیں ہائر کرتے ہوئے خوف زدہ رہے گا۔ اور پنڈی میں جن سکولوں میں آج ہنگامے ہوئے ہیں، وہاں سے کوئی بچہ کمپیوٹر اٹھا کے لے گیا، کوئی لیپ ٹاپ اٹھا کے لے گیا، کوئی لائٹ اتار کے چلا گیا۔ اور کوشش جو اس کے پیچھے ہیں، ان کی کوشش کیا ہوگی کہ خدا نخواستہ کسی بچے کو گولی لگ جائے، یہ خود ہی چلا دیں گے، خود 2-4 لاشیں گر جائیں، خون بہے، پھر اس تحریک میں مزاحمت ہو۔ اور یہ تحریک جو ہے پنجاب حکومت کے خلاف کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مریم نواز ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں کہ وہ اس طرح کے ایشو پر نہ چھپا سکتی ہیں نہ چپ رہ سکتی ہیں، اور مطلب کیوں چھپائے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک کالج میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کو مریم نواز کیوں چھپائے؟ بھائی وہ اگر کوئی کسی نے جرم کیا ہے اس کو سزا دلوائیں گی اور سارا کرائسس ختم ہو جائے گا، لیکن کرائسس ہے ہی نہیں، وہ بچی ہے ہی نہیں، یہ سب کچھ ہوا میں ہے۔ تو یہ کتنی خوفناک چیز ہے فیک نیوز، اور اس سے مجھے نہیں پتا کہ آنے والے دنوں میں یہ ملکوں کے ملک تباہ کروا دیں گے، یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ تو مجھے یہ سلسلہ رکتا، اب انہوں نے فیصلہ کیا والدین کو انوالو کریں گے اور بچوں کو پکڑ کے ایک رات کے لیے بند کریں گے، لیکن وہ بچوں کے مستقبل خراب ہو جائیں گے۔ اچھا، اب ذرا بات کر لیں آج قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے آج ایک مقدمے میں کسی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس پیشی پہ تو آپ کو میں سن لیتا ہوں، اگلی پیشی پہ میں نہیں ہوں گا، اور پھر آپ کا۔ قاضی فائز عیسیٰ بہت بڑے آدمی ہیں، انہوں نے اس ملک کی تاریخ میں جو فیصلے کیے وہ رہتی دنیا تک ان کی بازگشت سنی جائے گی۔ مشرف کیس کا فیصلہ انہوں نے کیا، بھٹو کیس کا فیصلہ انہوں نے کیا، اپنے اختیارات کم انہوں نے کیے۔ انہوں نے پی ٹی آئی کا کیس انتخابی نشان والا بالکل صحیح لڑا، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کی کوئی ثبوت لے آئیں، آپ کو انتخابی نشان مل جائے گا۔ بیرسٹر گور وغیرہ احتجاج کرنے میں تو بہت آگے ہیں، کوئی ثبوت نہیں لا سکے تھے، ان کا کوئی چٹ کوئی چیز لے آئے نہیں لا سکے تھے، تو پھر انتخابی نشان نہیں ملا تھا۔
اب جا رہے ہیں قاضی صاحب، تو میں ان لوگوں کو یاد کر رہا ہوں جنہوں نے گزشتہ جب تک قاضی صاحب کا ٹینیور رہا سارے ویلاگ ساری خبریں اس نقطۂ نظر سے کی ہیں، چونکہ قاضی صاحب نے ایکسٹینشن لینی ہے لہٰذا وہ فیصلہ اس لیے دے رہے ہیں، چونکہ انہوں نے یہ کرنا ہے اس لیے وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ کتنا ظلم کیا ہے انہوں نے، اتنے بڑے اسٹیچر کے آدمی کو ایکسٹینشن جیسی چیز کے پیچھے لگا دیا، اور اس کے ہر فیصلے کو لوگوں کے ذہنوں میں شک ڈال دیا۔ تو کیا اب ان لوگوں کو کوئی سزا ملنی چاہیے؟ کیا پبلک اپالوجی انہیں نہیں کرنی چاہیے؟ کیا انہیں یہ کام جس کو وہ کہتے ہیں صحافت چھوڑ نہیں دینا چاہیے؟ کتنا ظلم کیا ہے۔ فی الوقت کتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔